امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں آج گفتگو کا عنوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر 9 ہجری میں عمرے کا ارادہ فرمایا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کئی سو صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے۔ سفیر اس کو بنایا جاتا تھا جو بڑا سمجھدار اور زیرک آدمی ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے انہیں سفیر بنا کر کے مکہ مکرمہ میں بھیج دیا، اور 2 ٹارگٹ دیے اپنے سفیر کو، 2 باتیں فرمائے ایک تو جا کے مکے والوں کو بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے، اور بڑے پرامن طریقے سے ہم طواف کریں گے، سعی کریں گے، عمرہ کریں گے، لوٹ جائیں گے۔ یہ ہمارا واحد ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اور دوسرا انہیں یہ بتاؤ ان لوگوں کو جو ایک زمانے سے مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے ظلم سہ رہے ہیں، ہمارے وہ غلام جو یہاں بڑی تکلیف میں ہیں، ان کو یہ خبر دے دو، عثمان انہیں میرا پیغام دے دینا کہ اب تمہاری مشکلات کے دن تھوڑے رہ گئے، اب بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے۔ جب حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے تو کفار نے آپ کو روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ رکیے، دیر ہو گئی۔ ادھر ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگر چاہیں تو وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کریں، آب زمزم پئیں، حجر اسود پہ جائیں، مقام ابراہیم پہ جائیں، صفا مروہ کریں، آپ چاہیں تو کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تڑپ رہا ہوں کعبے کے طواف کے لیے، لیکن میں بیت اللہ کا طواف اسی وقت کروں گا جب آگے آگے مجھے میرے مصطفیٰ کریم نظر آئیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ بغیر مدینہ شریف جائے حج مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مدینہ شریف کے بغیر حج ہو جاتا ہے، پر مدینے والے کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صحیح مسلم میں خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ اللہ نے تو کہہ دیا حج کرو، تفصیل تو بتائی نہیں، تو اب آپ کو حضور سے سیکھنا پڑے گا۔ مدینے کے بغیر تو شاید حج ہو جائے، پر مدینے والے کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں طواف ضرور کروں گا، پر اس وقت کروں گا جب مجھے حضور آگے آگے نظر آئیں گے۔ ادھر ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں بھی کہا، اپنوں کا نہ پتہ ہوتا ہے، دل بدست آور کے حج اکبر است۔ جو دل ہوتے ہیں نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ یہ کئی دفعہ جسم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، پر یہ اکٹھے دھڑک رہے ہوتے ہیں، تو دل کو راہ ہوتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی تو طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ میں ہوں گے، بڑی موج ہوگی، آب زمزم کھول کے پی رہے ہوں گے۔ حضور نے سامنے والے کا چہرہ غور سے دیکھا، فرمایا عثمان کو تم زیادہ جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا پھر فکر نہ کرو، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ بات ختم ہو گئی، میرے بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا، ختم ہو گئی۔ اب کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام تک بھی خبر آئی۔ حضور جانتے تھے ہمارا دل نہیں کرتا کوئی انتشاری بات کرنے کو، لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں سب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، حضور پریشان ہوئے، صحابہ کو مشورے کے لیے بھی بلایا، بیعت رضوان بھی ہوئی۔ اگر علم غیب ہوتا یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، اگر حضور اپنا علم غیب اس وقت ظاہر کرتے تو حضرت عثمان کے لیے قرآن کی آیتیں نہ نازل ہوتی۔
اس بیعت کے تذکرے نہ ہوتے، ہر بات پہ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے نا یہاں یہ جملہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم قوم کو کیا دے رہے ہو؟ لوگوں کو کیا بتا رہے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام اندھیرے میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے؟ کیا بتا رہے؟ آج انٹیلیجنس کی رپورٹس بتا دیتی ہیں کہ وہ فلاں کس طرح کا ماحول ہے اور آپ نے کس طرح کرنا ہے، تو تمہیں اپنی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق تم فیصلہ کرو تو کہتے ہو ہم بھئی اندھیرے میں فیصلہ نہیں کر رہے، ہمیں رپورٹ ہے تو فیصلہ کر رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ حضور اندھیرے میں فیصلہ کر دیتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا. کس طرح کی بات کرتے ہو؟ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا علم عطا فرمایا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھو، میں فوراً تمہیں جواب دوں گا. لیکن لوگ اڑ گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ اور عجیب فلسفہ ہے. یہاں بھی گرہ لگا دی، پتہ ہوتا تو یہ سارا. اور میں نے کہا خدا کے بندے اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو پھر یہ آیتیں کیسے نازل ہوتی؟ پھر صبح قیامت تک حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کا کیسے پتہ چلتا؟ جب خبر ملی نا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا آؤ میری بیعت کرو. حالانکہ بیعت پہلے ہو چکی، آؤ دوبارہ بیعت کرو. یا رسول اللہ کس چیز کی بیعت کرنی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں. ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے. اور حوالہ کسی نے دیکھنا ہو علامہ اسماعیل حقی کا تو میں دکھاؤں گا. جس شخص نے دوڑ کر سب سے پہلے نبی پاک کی بیعت کی وہ مولا علی شیر خدا تھے. کہ یا رسول اللہ جانے نہیں عثمان کا خون کا بدلہ لیے بغیر. سب سے پہلے شیر خدا آگے بڑھے. آج لوگ انہی لوگوں میں اختلاف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح لا حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے دوڑ کر حضرت شیر خدا آگے بڑھے کا حضور میں بیعت کرتا ہوں. نبی پاک نے صحابہ کے ہاتھوں میں بیعت ہو رہی ہے. یہ وہ والا واقعہ نہیں جو اس چوک میں پیش آیا تھا، یہ وہ والا واقعہ نہیں جو میرے ساتھ ہوا تھا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ وہ والا واقعہ ہے جو رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ رب کریم کو اتنا محبوب ہے یہ انداز کہ قرآن میں بیان کیا. ایک درخت تھا، کانٹوں والا درخت، اس کو شارحین نے لکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بیری کا درخت تھا. نبی پاک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فرمایا بیعت کرو سارے. کن کے لیے بیعت ہو رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی کے لیے. ایک بیعت دین کے لیے ہوئی، قرآن کے لیے ہوئی، حدیث کے لیے ہوئی، اللہ کی توحید کے لیے. اور آج نئے سرے سے بیعت ہو رہی ہے. کس کے لیے؟ بول کے بتائیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جن کے لیے نبی پاک نے خاص کر کے تخصیص کر کے ایز اے اسپیشل بیعت لی. اور صحابہ نے جب بیعت کی تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا محبوب تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. تحقیق اللہ ان سے راضی ہوا، ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. درخت کے نیچے تحت الشجرہ. قرآن مجید کے الفاظ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو حضرت عثمان غنی کی عظمت کا پتہ چلے گا اور اس واقعے کی حساسیت کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیعتیں تو مسجد میں بھی ہوئی لیکن نام لے کے نہیں کہا محبوب جنہوں نے مسجد میں بیعت کی. نام لے کے نہیں کہا، حالانکہ وہ بیعتیں بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے. بیعتیں تو میرے بھائی نبی پاک نے بیت اللہ شریف کے پاس بھی کی، مسجد نبوی میں بھی کی، لیکن یہاں نام لے کر کوئی بھول نہ جائے. کسی نے کہہ دینا تھا کوئی اور بیعت تھی جی، لوگ شرع کر رہے ہیں نا مرضی، وہ تو کسی اور کی بیعت. نام لے کے کہا محبوب تحت الشجرہ، وہ جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی، وہ جو بیعت درخت کے نیچے ہوئی. اور جنہوں نے بیعت کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اللہ ان مومنوں سے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کس طرح راضی ہوا ہے؟ فرمایا آج جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے رب کریم نے وعدہ کر لیا سب کو جنت عطا فرمائے گا. جنتی ہو گئے سارے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت، یہ شان قرآن پاک نے بیان کر دی کہ حضرت عثمان کے نام پر صحابہ جمع ہوئے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مرتبہ دیا، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت آدمی تھے۔ دیکھو نا کیا شان ہے حضرت عثمان ذی النورین۔ یہ ذو النورین کا کیا معنی ہے؟ دو نور کون ہیں؟ حضور کی دو صاحبزادیاں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ دو نوروں والے حضرت عثمان غنی۔ ایک بیٹی کا نکاح کیا، وہ وصال کر گئی تو محبوب نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا۔ یہ جو بیچارے پراپوگنڈے والے ہوتے ہیں نا، یہ پہلے دن سے صرف پراپوگنڈے میں ہی ہیں، یہ نہ محب بن سکے نہ محبوب بن سکے۔ ان کا نہ کوئی اپنا ہوا نہ انہیں کسی نے اپنایا، یہ پراپوگنڈے والے ہی ہیں، ساری زندگی چیم گوئیاں، کانوں میں باتیں، اپنا اپنا مزاج ہے نا جی، جس کے حصے میں جو ڈیوٹی آئی۔ کچھ لوگ وہاں بھی منافقین چیم گوئیاں کرنے لگے، دوسری بیٹی بھی دے دی، دوسری بیٹی بھی دے دی، دوسری بیٹی بھی دے دی۔ محبوب کے کانوں تک آواز گئی، فرمایا زیادہ باتیں نہ کرو، میری 40 بھی ہوتی۔ ختم ہو گئی بات، تم 2-3 کی بات کرتے ہو۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا میری 40 بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہتی، میں ساری عثمان کو دے دیتا۔ بات ہو گئی بھئی، اتنا بڑا مرتبہ، چین گوئیاں نہ کرو، دوسری بھی دے دی، میری 40 بھی ہوتی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان پر اعتبار ہی بڑا ہے، مجھے عثمان پیارا ہی بڑا ہے، عثمان غنی کی عظمت ہی بڑی ہے۔ فرمایا میری 40 بھی ہوتی تو میں ساری یکے بعد دیگر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا تو دونوں میاں بیوی پیارے بڑے تھے، حسین و جمیل بڑے۔ حضرت عثمان بڑے نفیس آدمی تھے، بڑی نفاست تھی، کپڑا سادہ پہنتے تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں کبھی ہم نے ان کے کپڑوں پہ دھبا نہیں دیکھا، چہرے پر اتنا سا گرد کا نشان نہیں دیکھا۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ خرچہ میک اپ کا آتا ہے، پتہ ہے آپ کو جی؟ اب اگلی جو بات کرنی ہے اس پہ اپنے آپ کو وقت کتنا دیتے ہو، سجنے میں، سورنے میں، تیار ہونے میں کتنا وقت لگاتے ہو؟ فرمانے لگے حضرت عثمان غنی اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیا جائے۔ تو قبر اتنے پیارے کیسے لگتے ہو؟ فرمانے لگے اپنی وجہ سے نہیں لگتا، حضور کی وجہ سے پیارا لگتا۔ کب وہ کس طرح؟ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو دیا ہے، فرمایا ایک دفعہ وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، یوں لگتا ہے اللہ نے میرے چہرے کو پہلے سے زیادہ نور عطا کر دیا ہے۔ دیکھیں نا، باقی جسم چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے اس پر وضو کا حکم ہے۔ ہاتھ ظاہر ہے تو وضو کر لو، پیر پردے سے باہر ہے تو ان کو دھو لو وضو میں، چہرہ پردے سے کپڑوں سے باہر ہے تو اس کو وضو میں۔ تو عثمان غنی فرماتے 5 وضو تو میں تازہ کرتا ہوں، پچھلا ہو بھی تو نئی نماز تازے وضو سے پڑھتا ہوں، اور فرماتے اگر میرا قرآن مجید کھولنے کا ارادہ بن جائے تو پھر وضو 6 بھی ہو جاتے ہیں، اور تہجد کے وقت اٹھوں تو 7 بھی ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں علیحدہ سے درود پاک پڑھنے بیٹھوں تو پھر 10-11 وضو بھی ہو جاتے ہیں۔ میں وضو کرتا رہتا ہوں تو اللہ تازگی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کے غلام زادے ہیں، فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو نبی پاک کے گھر میں گوشت پکا تو سرکار کو 4 بیٹیوں سے بڑا پیار تھا، حضرت فاطمہ سے زیادہ ہے لیکن 4 بیٹیوں سے بڑی محبت تھی۔ حضرت رقیہ اور جناب عثمان غنی کے گھر میں اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے سالن دینے بھیجا، میں چھوٹا سا تھا اور ابھی پردے کی آیتیں بھی نہیں آئی تھی، حکم بھی نہیں آیا تھا، کہتے میں سالن دینے گیا، واپس آیا تو میں نے ان دونوں کو بیٹھے دیکھا تو میں نے اتنے حسین میاں بیوی کبھی دیکھے نہیں تھے، اور میری طبیعت کھل اٹھی۔ فرماتے ہیں جب واپس آیا نا، سرکار نے میرا چہرہ دیکھا، میں نے تو بات کرنی نہیں تھی، حضور نے چھیڑ دی۔ فرمایا میری بیٹی اور داماد کو دیکھ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ دیکھ آیا ہوں۔ فرمایا ایسا حسین جوڑا دنیا میں کبھی دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ ظاہری حسن اللہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا۔ ایک بات میری یاد رکھنا، حسن ظاہر کا نہیں ہوتا، حسن ظاہر کا نہیں ہوتا، ظاہر کا میک اپ ہوتا ہے، حسن ہمیشہ باطن کا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر معصومیت ہوتی ہے ان کے چہروں پہ بھی آئی جاتی ہے،
کوئی نہیں سمجھ آئی شاید آپ کو. اندر اگر بندہ کڑوا ہونا، کسیلا ہو، چہرہ نہیں روشن ہوتا. اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آئے. تو ولایت کا تعلق دل سے ہے، چہرے سے نہیں. ولایت کا تعلق بولیے دل سے ہے، چہرے سے ولایت کا تعلق نہیں ہے. لیکن حضور نے دلیل کیا دی؟ چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آئے. گویا محبوب نے فرمایا کہ دل اگر ولی کا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دل کی برکت سے چہرہ بھی نورانی عطا فرما دیتا ہے. چہرہ بھی نورانی. بہت سارے میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا جن کے رنگ گورے نہیں تھے پر نورانی تھے. ہمارے علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد گرامی کا رنگ گورا نہیں تھا، لیکن جو بابا جی کو دیکھتا تھا فدا ہی ہو جاتا تھا. رنگ گورا نہیں تھا، گندمی تھا، لیکن کیا بات تھی چہرے کی معصومیت کی. تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی کے باطن میں جو حسن تھا، جو وقار تھا، وہ چہرے سے چھلکتا تھا. چند خوبیاں بڑی زیادہ تھی حضرت عثمان غنی میں، بہت زیادہ تھی چند خوبیاں. ایک بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی جس کو نبی پاک نے بڑا چاہا، وہ تھا حضرت عثمان غنی کا سخی ہونا. مالا والے سخی نہیں ہوندے. مالا والے سخی ان کے پاس تو پیسہ وافر ہوتا ہے، کسی وقت 10,000 کا تعاون کاری دیتے ہیں کسی کے ساتھ. وہ سخی نہیں ہوتے بھائی. کسی ایک بندہ 1.5 کروڑ کی اسامی ہے تو کسی کو 20,000 کا تعاون کر دے، سخاوت تھوڑی ہے. کروڑوں روپیہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے. مالا والے سخی، یہ میاں صاحب نے کہا مالا والے سخی نہیں ہوندے. سخیاں کل مال نہیں ہوندا. سخیاں کل مال ہے اس لیے کہ جمع کریں گے تو رہے گا نا. وہ سخی جمع کرتا ہی نہیں. مالا والے سخی نہیں ہوندے. سخیاں کل مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں. سخی کنگال نہیں ہوندا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش اسرا کے لیے اعلان کیا نا، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے، جناب عمر آدھا لے آئے تھے، مولا علی شیر خدا نے جی کھول کے دیا تھا، لیکن 800 گھوڑے بما پالان کی ضرورت تھی. یعنی 800 فوجیوں کا خرچہ. اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے، گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی چاہیے، تلوار بھی چاہیے، نیزہ بھی چاہیے، تیر بھی چاہیے، لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا. ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور 200 فوجی کا خرچہ میرا. تو نبی پاک نے دوسری دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں. جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کچھ پہلے ہی دے چکے تھے. کوئی اٹھا نہیں. کہتے مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان کریں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کے کہتے ہیں میں نے اپنا نا گریبان پکڑ لیا. عثمان تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا. کہتے 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا، 1000 کا. عثمان کہتے تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یا رسول اللہ 200 اور ڈال لے. سنو سخی کس کو کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کل خرچہ میرے پاس 800 فوجیوں کا تھا. میں سارا کچھ بھی گھر سے لے آؤں تو 1000 میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب نبی پاک نے چوتھی دفعہ کہا نا کہ اٹھو بھائی ابھی خرچہ چاہیے، عثمان کہتے ہیں مجھے لگتا تھا میرے گریبان پھٹ جائے گا. یار میرے محبوب کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے. عثمان غنی فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا. میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا، آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں سب کا بندوبست کرا دوں گا. فرماتے میں نے 200 فوجی کا خرچہ پکڑ دکڑ کے پورا کیا. 200 کا خرچہ. غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لیے امیر نہیں ہوتا. غریب اللہ سے تجارت کرے نا، اللہ سے اس کے رستے میں 200 دے کے 70 گنا کی امید رکھے یہاں بھی وہاں بھی، پھر امیر ہو جائے. یہ تجارت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے، میری نہیں ڈیوٹی. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے پاس 800 کا بندوبست تھا، میں نے 1000 کا دیا. حضور تشریف لے گئے. فرماتے ہیں جہاد سے جب واپسی ہوئی نا، ایک ایسا سودا تھا جس میں سے مجھے نفع کی امید ہی نہیں تھی، پر اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرمایا. مالا والے سخی نہیں ہوندے. سخیاں کل مال. دیکھیں نا جنت البقیع، وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا. وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے.
وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا، تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے، حضرت عثمان غنی قریب کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے۔ عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہوا ہے؟ عرض کی حضور خرید آیا ہوں۔ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے، تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو۔ حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے۔ حیا نہیں آتی بات کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہی کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے۔ پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مسعود نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے، اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی ہے، پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے، اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا، اتنا بڑا جرت بند ہو گیا تو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دی حضرت عثمان غنی، اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے۔ وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے، نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے، جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت لے لے مجھ سے، لے لے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھئی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے۔ کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار۔ تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا